کہانی شبنم نامی لڑکی کی ہے۔ شبنم باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اندر سے کوئی بھی باہر سائے کو دیکھ سکتا تھا اور باہر کا کوئی بھی اندر سے سایہ دیکھ سکتا تھا۔ نہاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ دروازے کے سامنے کوئی حرکت کرتا ہے۔ اس نے مجھے روک دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی موقع سے گزر رہا تھا یا کوئی اور کام کر رہا تھا۔ میں الجھن میں تھی کہ کیا کروں۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے خود کو کمپوز کیا۔ آپ اس وقت میری ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے گرد تولیہ لپیٹ لیا۔ پھر شاید اس نے میری بات سنی۔ میں باتھ روم سے نکلی اور بہانہ کیا کہ میں بے خبر ہوں، نہ کچھ دیکھ رہی ہوں اور نہ ہی سمجھ رہی ہوں۔ پھر میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور جان بوجھ کر دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ اتفاق ہے تو وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کرتا تو بار بار آتا، اور واقعی بالکل وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھا اور میں نے واضح طور پر دیکھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے، لیکن پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، شبنم، اگر وہ خود تمہارے پاس آ رہا ہے تو اسے جو چاہے دے دو، بانٹنے سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ایک لمحے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اپنے کپڑے بدلے اور ہلکی شفاف نائٹی پہن لی۔ پھر میں ٹی وی دیکھنے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ وہ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپی، کیا میں آپ کو کچھ کھانے کے لیے لا کر دوں؟ میں نے آہستگی سے کہا، نہیں بھائی، آپ یہیں ٹھہریں، آرام کریں، میں کچھ مٹھائیاں اور 2 گلاس جوس لے کر آتی ہوں اور ہم مل کر کھائیں گے۔ اس دوران آپ کوئی اچھی فلم چن لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں چلی گئی۔ میں مٹھائی اور جوس لے کر واپس آئی تو میرا بھائی ایکشن فلم دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ یہ سب ایکشن ہے، اسے بند کر دو۔ 1 منٹ انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گئی، پین ڈرائیو لے کر کہا، دیکھو بھائی، اس پین ڈرائیو پر میری کئی فلمیں ہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شبنم کو اپنی پین ڈرائیو پر فلموں کی لت لگ چکی تھی۔ میرے شوہر کی موت کے بعد ان کی روح کو سکون ملے، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جس نے بھی مجھ سے شادی کی وہ صرف میرے پیسوں کے لیے ہی کرے گا۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی اکیلے اور دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تب میں نے یہ سب شروع کیا اور وہ فلمیں رکھیں۔ جب بھی مجھے ایسا لگتا میں انہیں دیکھتی اور خوش ہوتی، لیکن اب جب کہ مجھے اپنے بھائی پر بھروسہ تھا، میں نے سوچا کہ وہ کسی اور سے بہتر ہے۔ بہرحال میں اسے بھی آزما سکتی ہوں۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں بیوہ ہو گئی۔ میرے شوہر کے گھر والے میرے ساتھ نہیں رہتے تھے کیونکہ ہماری محبت کی شادی تھی اور وہ ہماری محبت کو منظور نہیں کرتے تھے۔ میری ماں میری محبت کے ساتھ تھی، اس لیے ان کی رضامندی سے میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ساتھ لے کر آ گئے جہاں ہم خوشی سے رہتے تھے، لیکن ہمارے اتحاد صرف 5 سال تک چل سکا۔ ایک رات ایک پارٹی سے واپس آتے ہوئے ہمارا حادثہ ہو گیا۔ میں بچ گئی، لیکن میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا۔ تب سے میں اس 2 کمروں کے گھر میں اکیلی رہتی اس کی یادوں سے پریشان ہوں۔ جب میری ماں کو میرے شوہر کی موت کا علم ہوا تو اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی اور بار بار مجھ پر زور دیا کہ میرے بھائی راجو کو
میرے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دوں، جو کہ میرے چاچو کا بیٹا تھا۔ وہ پوچھتی، شبنم تم کب تک اکیلی رہو گی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ میں اسے کہتی، ماں مجھے اکیلا رہنے دو، میں خوش ہوں راجو۔ لیکن میری ماں کہتی کہ نہیں، شادی کر لو۔ میں نے جواب دیا، بالکل نہیں۔ تب میری ماں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر راجو تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے بھائی کو بھیج دو، لیکن مجھ پر دوبارہ شادی کا دباؤ نہ ڈالو۔ اس کے بعد راجو میرے ساتھ رہنے آیا۔ میں نے راجو کے لیے کمپیوٹر کے ساتھ ایک الگ کمرہ تیار کیا تاکہ وہ پڑھ سکے۔ میں نے اس سے کہا، راجو یہیں رہو، لیکن جو کچھ تم نے دیکھا یا سنا ہے اس کا ذکر نہ کرو۔ اس نے پوچھا، آپی تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، بس وہی کرو جو میں نے کہا ہے، پڑھائی کرو اور کسی چیز کی زحمت نہ کرو۔ وہ نہیں سمجھا، لیکن میں نے سوچا اب مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ پھر بھی کچھ باتیں چھپائی نہ جا سکیں اور رفتہ رفتہ اس نے میرے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ اب آئیے حال کی طرف لوٹتے ہیں۔ میں نے جوس اور مٹھائی رکھ کر پین ڈرائیو پر فلم شروع کی تو راجو بے چین ہو گیا۔ میں نے یہ جان بوجھ کر کیا۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، ہاں آپی میں پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کچھ نہیں کہا۔ آپی، میں نے پوچھا، فلم کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے کہا، آپی یہ کیا کھیل رہا ہے؟ یہ ایک پریشان کن فلم ہے۔ میں نے کہا، آپ کو شرم آتی ہے؟ ویسے میں نے آپ کو کل دیکھا تھا۔ وہ چونک کر بولا، دیکھا؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا، ہاں میں نے تمہیں باتھ روم کے دروازے کی شگاف سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور شیشے کے دروازے سے تمہارا سایہ۔ میں نے تمہیں اپنے بیڈ روم کے پاس سے گزرتے بھی دیکھا۔ اس نے کہا، ہاں لیکن یہ اتفاق سے ہوا آپی۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ سچ بتاؤ، آج کی رات تمہاری زندگی کی سب سے یادگار رات ہوگی۔ اس نے ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں آپی میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، آپی میں نے کل رات آپ کو دیکھا تھا اور جب آپ اپنے کمرے میں تھیں تو آپ کی آواز سنی تھی۔ میں آپ کے کمرے میں گئی تھی، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اس نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ وہ بولا، یہ سب میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولی، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، تم جو فلمیں دیکھ رہے ہو۔ اس نے کہا، ہاں یہ تمہیں پاگل کر دیں گی۔ میں نے کہا، یہ تمہیں دیوانہ کیوں کرے گی؟ اس نے کہا، آپی میں جوان ہوں، ایسی چیزیں دیکھ کر کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، کچھ نہیں اور بہت کچھ۔ آج میں آپ کو ایسا احساس دلانے جا رہی ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو سچ پوچھیں تو نہ وہ اور نہ ہی میں اس پر یقین کر سکتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں، لیکن وہ لمحہ بہت خاص تھا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا تو میں سب کچھ بھول گئی اور اسی لمحے میں کھو گئی۔ میرے بھائی راجو جوان ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس سے کوئی بھی عورت پیار کر سکتی تھی۔ وہ سب کچھ جانتا تھا لیکن مجھ سے تھوڑا ڈرتا تھا۔ میں ایک ہیروئن کی طرح اس کے قریب پہنچی تو اس کی ہمت بڑھ گئی۔ پھر ہم اس رات ایک دوسرے میں کھو گئے۔ میں بار بار اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی مجھ میں کھوتا چلا گیا۔ آخر میں نے کہا، بس راجو میں نے اپنا حق لے لیا ہے، مجھے مزید نہیں چاہیے۔ اس نے کہا، لیکن آپی میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوں، مجھے اور چاہیے۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں، جو چاہو لے لو۔ پھر اس نے وہ کام کیے جن کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ میرے لیے بالکل نیا تھا، جیسے میں پہلی بار اس کا تجربہ کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تجربہ میرے تصور سے باہر تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ احساس منفرد تھا۔ اس دن سے ہمارا رشتہ بدل گیا۔ میرا بھائی ہر روز مجھ پر پیار کی بارش کرنے لگا۔
ہم نے کئی مہینوں تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے کیا، لیکن پھر ایک خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میں شدید بیمار ہوں اور مجھے کینسر ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا کروں۔ کیا میرے اعمال کی یہی سزا ہے؟ میں اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ مجھے مشورہ دے سکیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میرے جذبات کو سمجھو، اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر سوچو اور پھر مشورہ دو۔ میں آپ کی تجویز کی انتظار کروں گی اور انہیں غور سے پڑھوں گی۔ تو دوستو، یہ میری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ برائے کرم مجھے تبصروں میں بتائیں۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔